بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدقہ فطر صدقہ فطر کی فضیلت، فطرانہ کب اور کتنا ادا کرنا چاہیے، فطرہ کیا ہے اور کس پر فرض ہے، یہ جاننے کے لیے فل ویڈیو دیکھیں۔ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، غلام ہو یا آزاد، چھوٹا ہو یا بڑا، روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار، سب پر فرض ہے۔ یہ بخاری کی حدیث شریف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر روزہ دار کو فحش اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مسکینوں کی خوراک کے لیے فرض قرار دیا، لہٰذا جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عید الفطر کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک عیدگاہ نہیں جاتے تھے جب تک کہ اپنے مساکین صحابہ کو اس صدقہ فطر میں سے کھلا نہ دیتے جو آپ کے پاس جمع ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلام کی زکوٰۃ نہیں مگر صدقہ فطر ہے۔ احادیث مبارکہ میں صدقہ فطر کی بہت تاکید آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو مقرر کر کے مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں یہ اعلان کرایا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آزاد ہو یا غلام۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے رمضان المبارک کے آخر میں بصرہ کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے روزوں کا صدقہ نکالو۔ کچھ لوگ یہ نہ سمجھے تو انہوں نے فرمایا کہ جو یہاں مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو مقرر فرمایا ہے کہ نماز عید سے قبل 1 سا کھجوریں یا جو یا نصف سا گندم ہر آزاد غلام، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے کی طرف سے ادا کر دیں۔ جب حضرت علی تشریف لائے اور غلے کی فراوانی دیکھی تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت دی ہے، لہٰذا ہر چیز کا اکثار رکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے اور بغیر صدقہ فطر کے اوپر نہیں اٹھایا جاتا۔ صدقہ فطر غربا کے کھانے کی غرض سے مقرر کیا گیا ہے، اور اس لیے بھی مقرر کیا گیا ہے کہ روزوں میں جو کوتاہی ہو گئی ہو وہ معاف ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن ابی صغیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گندم کا 1 سا صدقہ فطر تم میں سے ہر چھوٹے بڑے، غلام و آزاد، مرد و عورت، غنی فقیر، ہر ایک پر فرض ہے۔ غنی کی جان اور مال دونوں کو اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کے ذریعے پاک کر دیتا ہے، اور فقیر جتنا دیتا ہے اس کی طرف سے اس سے زیادہ اسے واپس لوٹایا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر کا 1 سا کھانا نکالا کرتے، یا 1 سا جو، یا 1 سا کھجوریں، یا انیر، یا 1 سا کشمش میں سے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں میں جو فضول اور بیکار باتیں ہو جاتی ہیں، صدقہ فطر روزے داروں کو ان کی تمام کوتاہیوں سے بالکل پاک و صاف کر دیتا ہے اور ہمدردی، غمخواری کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے چند روز قبل سورہ اعلیٰ کی یہ آیت
کریمہ نازل ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، بس نماز پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس آیت سے مراد صدقۃ الفطر ہے، یعنی یہ آیت صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مفسرین اس آیت کی متعلق کہتے ہیں کہ پاکی حاصل کرنے سے مراد صدقہ فطر ادا کرنا ہے، کیونکہ اس سے تزکیہ اور صفائی حاصل ہے، اور نماز سے مراد عید کی نماز ہے، جیسے کہ عید کے روز پہلے صدقۃ الفطر، پھر تکبیرات، پھر نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ صدقہ فطر کی ایک حکمت یہ ہے کہ روزے کی کمیوں اور کوتاہیوں اور ان کی بے احتیاطیوں اور لغزشوں کا کفارہ ادا کیا جائے، اور دوسری یہ کہ مسلمانوں کی خوشی و مسرت یعنی عید کے اس دن میں صدقہ فطر کے ذریعے محتاجوں اور مسکینوں کی شکم سیری اور آسودگی کا انتظام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ہمدردی و غمخواری، بھائی چارے اور مساوات کا درس بھی دیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہر فرد کی طرف سے ایک سا کھجور اور ایک سا جو صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں اس زمانے میں مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح میں عام طور سے بطور غذا استعمال ہوتی تھی، اس لیے احادیث میں ان کا ذکر کیا گیا۔ بعض حضرات نے اس حدیث کو تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایک چھوٹے گھرانے کی غذا کے لیے ایک سا کھجور یا ایک سا جو کافی ہوتے تھے، اس لیے ہر دولت مند صاحب نصاب کو ہر چھوٹے بڑے فرد کی طرف سے عید الفطر کے دن اتنا صدقہ ادا کرنا واجب ہے، جس سے ایک معمولی گھرانے کے ایک دن کا خرچ چل سکے۔ لہٰذا ہر صاحب نصاب کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز عید الفطر سے قبل کشمش، کھجور، جو یا گیہوں کے نصاب کے مطابق فطرانہ ادا کرے، تاکہ غریب، مسکین، نادار، مفلس اور حاجت مند بھی اپنی حاجتیں اور ضروری پوری کر سکیں، اور عید کی خوشی میں تمام مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی برابر کے شریک ہو سکیں۔